COVID-19 has highlighted the crisis posed by the decimation of the global economy through a natural disaster. If countries do not move away from their business as usual activities and non-compliance to the climate goals, the level of economic disruptions will be far more elevated. In the backdrop of COVID-19 have supported green recovery for many countries that entered the crisis with already high debt levels. Assist developing nations in their war against climate change. Countries and businesses are looking for net zero targets by cutting carbon. COP26 can facilitate the challenges, innovations, and opportunities. The event is the Planet Budapest 2021 Sustainability Expo and Summit. In fact, this is not one event. In fact, this is a series of events consisting at least 4 different events. Namely, the summit itself, the Sustainability Expo, and interactive public programs about sustainability, and a youth program about sustainability. The summit will allow heads of state and heads of governments, also important decision makers, experts, and company representatives to share their insights on these matters, along with tens of thousands of visitors. These series of events will make the Planet Budapest 2021 the largest international event in Central Europe dedicated to sustainability and the future of the world. I would like to give some remarks about this Planet Budapest. As we know that there is no Planet B. This is the only planet that we have got, and it's up to us whether we save it for our future generations, a livable planet, or we want to leave our future generations in a planet with no water, with no natural resources, with no fresh air to breathe, with no oxygen, and full of carbon dioxide and carbon monoxide, ozone layer gases. To me, this initiative is very timely, and it has a macro implication, and it has a meso and a micro implication. The macro implication is that this summit is being hosted straight after COP26, which would be held in Glasgow from 31st of October to 12th of November. 195 countries, they would gather there, they would make their pledges
for ecosystem restoration, for curbing the carbon dioxide emission and increase in temperature to pre-industrial level. So right after that, this summit, that would provide some sort of practical guideline and way forward. So if in Glasgow the international community would be meeting to discuss theory of climate change, I can see that the expo here, it would give us some practical guidance on how to adopt some of the things that we have been discussing in Glasgow as part of our NDC's nationally determined contributions to reduce carbon dioxide emission. I kindly ask His Excellency Béla Fazekas and Dr. Abid Qayyum Suleri to hand over the certificate to the winner of the essay writing competition, Miss Fatma Baksam. First of all, thank you so much. Like I was saying before, there's an American proverb that I believe in very wholeheartedly, and it goes that we don't inherit the world from this earth from our ancestors, rather we borrow it from the future generations. So we need to live here like we have to give it in a good, at least we need to give it in a better position than we found it, right? So this is something I truly believe in. The essay topic that I selected, waste management, that was something that I very strongly believe in, because living in Islamabad, I expected, you expect the capital city to be really clean and really developed and all of that. Still, the waste management problem is very high here. You see littering all around, even the educated people are seeing littering. They don't take care of that very much. This was something that needs to be taken urgent care, especially in Pakistan. People need to be more responsible toward the planet, toward this earth. Obviously, they just don't have to clean the home. That is the perspective that needs to change, that the whole earth is your home and you need to take care of it all together. And obviously, one by one, when we join hands, we can make a better world together. And inshallah, that is the whole point of this Planet Budapest as well. Does the panel think that COP26 has brought us closer to the climate or closer to the climate disaster? What do you think? Is it a failure or a progress? And what are the demerits and the merit of this COP26 and the way forward? Well, we know that in the global diplomacy, things they don't move that easily, and especially on climate change, things they creep. But the mere fact that COP26, it was the 26th congregation of nations to discuss the solutions and way out from climate change. In itself, it was quite encouraging. And the panel here, I think they were of the same opinion that although there was a glass half full, but we should focus on the half full part of the glass and try to pour more water so that its level increases.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اپنے پروگرام کے ساتھ جو ہے وہ احسن اقبال صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور بڑا وسیع پارلیمانی تجربہ رکھتے ہیں اور لوکل باڈی سسٹم پر بھی پی ایم ایل این کے حوالے سے ان کا موقف جو ہے وہ ہم جانیں گے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ یہ جو ریفارمز ہونے جا رہی ہیں اور اس میں لوکل باڈیز کے جو تینوں ٹیئرز ہیں کونسلز ہیں ان میں بہتر کوارڈینیشن ٹرانسپیرنسی اور اس کو امپاور کرنے کے حوالے سے پی ایم ایل این جو ہے وہ کیا نقطہ نظر رکھتی ہے. ہم ویلکم کرتے ہیں جناب احسن اقبال صاحب کو اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب یہ فرمائیے کہ بحیثیت سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نواز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوکل باڈی سسٹم جو ہے وہ کتنا مؤثر اور بہتر ہونا چاہیے تاکہ عوام کی سروس ڈلیوری جو ہے اس میں امپرومنٹ آ سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی ڈیموکریٹ یا کوئی بھی انسان جو جمہوریت پہ یقین رکھتا ہو اسے جمہوریت کے تینوں ستونوں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. جمہوریت کی جو عمارت ہے اس کا پہلا ستون بلدیاتی ادارے ہیں یا مقامی ادارے ہیں. اس کے بعد پھر صوبائی فیڈریٹنگ جو یونٹس ہیں اس کی منتخب اسمبلیاں ہوتی ہیں اور اس کے اوپر پھر قومی اسمبلی اور سینٹ پارلیمان آتی ہے. اور اگر ہم مقامی حکومتوں کو یا لوکل باڈیز کو پنپنے کا موقع نہیں دیں گے تو جمہوری نظام ہوا کے اندر معلق ہوتا ہے اور اس کی کبھی جڑیں عوام تک نہیں پہنچ سکتی اور جو مقامی عوامی مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں بھی وہ کوئی مؤثر کردار حکومت کوئی بھی ہو ادا نہیں کر سکتی. لہٰذا مستقبل میں جمہوریت کی کامیابی کا میرے نزدیک 100% دار و مدار مقامی حکومتوں کی کامیابی اور ان کی مضبوطی پر ہے. جتنی وہ مؤثر ہوں گی اتنی سروس ڈلیوری بہتر ہوگی، اتنی عوام کے مقامی مسائل بہتر حل ہوں گے اور اگر ان کے مسائل بہتر حل ہوں گے تو ان کا جمہوری اداروں پر اعتماد اور یقین بڑھے گا. جی اس میں بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو صوبائی حکومتیں اسپیشلی 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ لوکل باڈی سے جو ہے وہ بڑی متنفر نظر آتی ہیں اور وہ ایک ان سے جو ہے وہ عدم تحفظ کا شکار رہتی ہیں. تو اس کا آپ نے یہ دیکھا کہ گزشتہ ادوار میں ہم نے بہت سے تجربے کیے اور جو جب بھی کوئی تالا آزمات ہوں تو اس کا فیوریٹ کیک جو ہے وہ جمہوری ادارے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ جمہوری اداروں کے ذریعے اسٹرینتھن ہو سکے. تو آپ بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے رہنما کے طور پر یہ فرمائیے کہ صوبائی حکومتوں کو جو تھریٹ ہوتا ہے لوکل باڈی سسٹم سے کیسے نکالا جا سکتا ہے اور ایک سموتھ میکنزم جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی چیز تو میں یہ کہوں گا کہ ماضی میں سب کو شکایت ہوتی تھی کہ مرکز بہت اختیارات ہیں اس کے پاس اور ہمارا جو نظام ہے وہ اوورلی سینٹرلائزڈ ہے. اور پھر جب 18ویں ترمیم ہوئی تو مرکز نے بہت سارے فنکشن صوبوں کو دے دیے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صوبے اوور سینٹرلائز ہو چکے ہیں اور صوبوں کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنے اختیارات کو بخوبی ڈسچارج کر سکیں اور عوام تک سروس ڈلیوری کر سکیں. اس لیے ڈیولوشن کا جو 18ویں ترمیم میں ہوئی منطقی اس کا اگلا قدم یہ تھا کہ صوبوں سے مقامی حکومتوں تک ڈیولوشن کرتے، ڈیوالو کرتے، ڈی سینٹرلائز کرتے، اضلاع کے اوپر جو حکومتیں ہیں ان کو مؤثر کرتے. لیکن صوبوں نے اب اپنے آپ کو اوورلی سینٹرلائز کر لیا ہے اور وہاں پہ میرے نزدیک جو بیوروکریسی ہے وہ نہیں چاہتی کہ ان اختیارات کو وہ نیچے کی طرف تفویض کرے، چونکہ ان کے پاس پورے صوبے کے اختیارات ہیں، پوسٹنگز ہیں، ٹرانسفرز ہیں، بجٹس ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو وہ استعمال کریں. تو میرے نزدیک اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا فرض ہے کہ وہ ایک چارٹر کے اوپر اتفاق کریں کہ ہم کس طرح مؤثر لوکل گورنمنٹس کو بنائیں گے. اور ایک جو چپکلش ہے ہمارے سسٹم میں وہ یہ ہے کہ جو حکومتیں آتی ہیں وہ لوکل باڈیز کو اون نہیں کرتی. میرا خیال ہے کہ اس کا ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آئین میں یہ ترمیم کریں کہ لوکل باڈیز کے انتخابات بھی عام انتخابات کے سائیکل کے ساتھ سنکرونائز ہو جائیں. تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو بھی حکومت آئے گی وہ مکمل طور پہ لوکل باڈیز کو اون کرے گی اور اس کے سائیکل کے ساتھ ہی ان کا ٹینیور ختم ہوگا. تو ایک اچھا ہارمونیس ریلیشن شپ ان تمام اداروں میں بن جائے گا.
فائنینشیل اٹانومی کے حوالے سے لوکل باڈیز کو ہمیشہ تحفظات رہے ہیں اور کوئی پراپر جو ہے وہ اس کا میکنزم نہ ہونے کی وجہ سے ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم کام نہیں کر رہے، ڈیولپمنٹ ورک جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہا جس طرح نمائندگان، منتخب نمائندگان چاہ رہے ہیں. تو آپ کے نزدیک اس کا بہتر حل یا سلوشن کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہمارے مرکز میں تو نیشنل فائنانس کمیشن موجود ہے جس کے ایوارڈ کے ذریعے وفاقی وسائل جو ہیں وہ صوبوں میں تقسیم ہوتے ہیں. کاغذوں کے اندر صوبوں کے اندر بھی پروونشل فائنانس کمیشن ہے، لیکن وہ اس قدر مؤثر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پروونشل فائنانس کمیشن کے اندر لوکل باڈیز کے نمائندوں کو مؤثر نمائندگی ہونی چاہیے اور ایک منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے وسائل کی صوبوں کے اندر، تاکہ لوکل باڈیز جو ڈیولپمنٹ اسکیمز ہیں، عوامی مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں. اسی طرح جو چیز ہمارے ملک میں کمی ہے وسائل کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہماری صوبائی حکومتیں اور لوکل باڈیز نے اپنے ٹیکسیشن کے نظام کو بھی نہیں ڈیولپ کیا، کہ جو سروس ڈیلیوری کے حوالے سے لوگوں کو آپ کچھ فیس چارج کر سکتے ہیں یا ٹیکس ریونیو لے سکتے ہیں، اس کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوکل باڈیز کی جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے اور جو ان کی ریونیو جنریشن کیپیسٹی ہے اس کو بڑھائیں، تاکہ وہ مقامی طور پہ بھی اپنے لیے وسائل پیدا کر سکیں اور دوسرے صوبے سے ان کو ایک منصفانہ شیئر ملے. جی جناب، اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی رہتی ہے کہ جہاں فنڈز کا معاملہ آتا ہے، سروس ڈیلیوری کا معاملہ آتا ہے، وہاں ٹرانسپیرنسی جو ہے اور اختیارات کی تقسیم کی جو ہے وہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، اور اس پر جو ہے وہ صوبائی حکومت جو ہے وفاقی حکومتوں سے اور وفاقی حکومتیں صوبائی حکومتوں سے اور پھر مقامی حکومتیں آپس میں جو ہے وہ ایک سما خراشی کا جو ہے وہ رویہ رہتا ہے. تو اس کے لیے پی ایم ایل این جو ہے وہ کیا سوچتی ہے کہ اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے تاکہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ نہ ہو سکے؟ دیکھیے، اس کا تو سب سے مؤثر طریقہ یہی ہے کہ یہ تمام ادارے آپس میں ایک کنسنسس کے ساتھ سسٹمز ایوالو کریں، اور اس سسٹم میں جو کم سے کم آپس میں کانفلکٹ ہونا چاہیے، ہارمنی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو وسائل کا مصرف ہے اس کے لیے ہمیں صوبوں کی سطح پہ، مرکز کی سطح پہ، مقامی حکومتوں کی سطح پہ شفافیت لانے کے لیے جو ڈسکریشنز ہیں انہیں ختم کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ٹرانسپیرنسی لانی چاہیے کہ جو ڈیولپمنٹ اسکیمیں ہیں، جو ان کے جو ٹینڈرز ہوتے ہیں، جو ان کی پروکیورمنٹ ہوتی ہے، اس کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے آن لائن لے کر آیا جائے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ سول سوسائٹی کا بہت اہم رول ہے، اور ہمیں ایسے واچ ڈاگس چاہیے کہ جو اکراس دا لوکل باڈیز یہ دیکھیں کہ جو پروکیورمنٹ ہو رہی ہے، جو ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ان کے کیا اخراجات آ رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم نے ایک زمانے میں مختلف صوبوں میں ایک سٹڈی کرائی کہ جو کاسٹ آف سروس ڈیلیوری ہے وہ کیا ہے. ایک بچے کو میٹرک کی تعلیم کرانے میں ایک صوبے میں کیا تعلیم خرچ آتا ہے، دوسرے میں کیا، تیسرے میں، چوتھے میں کیا. ایک صوبے کے اندر جو ہاسپٹل کی بیڈ شیٹ ہے وہ خریدنے کی کیا لاگت ہے ایک سیم کوالٹی کی. تو مجھے یاد ہے کہ کچھ اس طرح تھا کہ اگر کسی ایک جگہ پہ وہ 500-600 کی تھی تو دوسرے صوبے میں اس کی قیمت کوئی 1100 تھی، ایک تیسرے صوبے میں اس کی قیمت 2500 تھی، اور اسی بیڈ شیٹ کی قیمت ایک اور صوبے کے اندر کچھ 4,500-5,000 تھی. اب یہ جو ڈسکرپنسی ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، اور یہ نان ٹرانسپیرنٹ پروکیورمنٹ ہے کہ جس میں اگر ایک صوبے میں وہی بیڈ شیٹ 500-600 کی آ رہی ہے، دوسری جگہ 4,500 کی آ رہی ہے، تو یہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہاں پہ بہت گھپلا ہو رہا ہے. تو اسی طرح اگر جو لوکل باڈیز ہیں ان کی بھی میرا خیال ہے کہ کارکردگی کو جانچنے کے لیے ہمارے پاس ایسے واچ ڈاگز ہونے چاہیے جو یہ دیکھیں کہ مختلف جو لوکل باڈیز ہیں وہ اپنی پروکیورمنٹ، ان کی پریکٹس کیا ہے، ان کی جو ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں ان کی لاگت، ٹینڈرز کیسے ہو رہے ہیں، ان کے اخراجات کس تناسب سے ہو رہے ہیں. تو یہ جو کمپیریزن ہے، اس کی رپورٹس اگر بنائی جائیں اور سال کے آخر میں یہ سب کا پبلک اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ آپ نے کیسے مصرف کیا، کتنے ایفیشینٹ تھے آپ اپنے ریسورس ایلوکیشن یا یوٹیلائزیشن کے اندر.
تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی سر فرق اس پڑ میں سکتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا جو میکنزم ہے کیا وہ کہاں کس سطح پر ہونا چاہیے؟ دیکھیے اگر ایسے سوالات یہ ایک بہت ٹکلش سوال ہے، اس لیے کہ اگر آپ اس کی اوور اکاؤنٹیبلٹی صوبوں میں دے دیں گے تو صوبے انہیں چلنے نہیں دیں گے. اگر کوئی ہمارے ہاں جو سیاسی ناچاکی یا سیاسی پسند ناپسند کا سوال ہے تو اس میں صوبے پولیٹیکل بیسس پہ لوکل گورنمنٹس کو ڈسمس کر سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے پنجاب میں کیا ہوا ہے کہ تقریباً 58,000 منتخب بلدیاتی نمائندوں کو صرف سیاسی ناپسند ہونے کی بنا پہ ڈسمس کر دیا گیا، اور تقریباً 30 مہینے سے وہ عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں، اور پنجاب کے اندر لوکل باڈیز جو ہیں وہ غیر مؤثر ہیں، غیر فعال ہیں. تو اس طرح ہمیں احتیاط کا دامن ضرور رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی اکاؤنٹیبلٹی کا اختیار دے دیں. مثال کے طور پہ اگر صوبائی حکومت کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرتی ہے تو پھر اسے بجائے یہ کہ انتظامی اختیار بنایا جائے، اس کے لیے لازم ہونا چاہیے کہ وہ اس کا ایک ریفرنس بنا کے عدالت میں پیش کرے کہ جی یہ ہمارے پاس ثبوت ہے، اس نے کرپشن کی ہے، یہ مس گورننس کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس لوکل گورنمنٹ کو ڈسمس کر رہے ہیں. وہ ایک لوکل گورنمنٹ کی اومبڈسمین ہو سکتا ہے. لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ایک خصوصی عدالت بنائی جا سکتی ہے جو لوکل گورنمنٹس کی اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے شکایات کو دیکھے اور جانچے. لیکن اگر یہ ایگزیکٹو ڈومین میں ہوگا تو اس بات کا خدشہ موجود رہے گا کہ یہ مس یوز ہوگی اتھارٹی. اچھا احسن صاحب یہ فرمائیے کہ ہمارے چاروں صوبوں کے جو مقامی پولیٹیکل ڈائنامکس جو ہیں ان میں فرق ہے، جیسے کے پی ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے، پنجاب ہے، تو پھر ہمارے جو دیہی علاقے ہیں ان کے نارمز کچھ اور ہیں، وہاں پہ ریکوائرمنٹ کچھ اور ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے اس کے پاس کیا اسٹریٹجی ایسی ہوگی تاکہ سب لوکل کونسلز جو ہیں ان کو انٹیگریٹ کیا جا سکے اور ان کی امپرومنٹ جو ہے وہ سروس ڈیلیوری میں ہو سکے تاکہ وہ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں؟ اور دوسرا اس میں یہ کہ اس میں فردر وفاق اور صوبے اس کو کس طرح اسٹرینتھن کر سکتے ہیں تاکہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا رول جو ہے وہ پلے کر سکیں؟ دیکھیے ابھی تک جو ایک ہمارے سامنے تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو انتظامیہ ہے وہ لوکل گورنمنٹ سے بہت خائف ہے، اور وہ اپنے اختیارات کو بہت سختی کے ساتھ پروٹیکٹ کرتی ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ لوکل گورنمنٹ سے اختیارات لیں. لیکن اگر لوکل گورنمنٹس نے اختیارات لینے ہیں تو اس کے ساتھ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی بہت ضروری ہے تاکہ ان کے اندر صلاحیت ہو جس سے وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر سکیں. کیونکہ اگر آپ ان کو ڈیوالو کریں گے، اختیارات دیں گے، اور کارکردگی پہلے سے بری ہو جائے گی تو لوگ اس سے نالاں ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج لوکل گورنمنٹس میں یہ ہے جس پہ صوبائی اور وفاقی حکومت کو کام کرنا چاہیے کہ جو لوکل گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن کی کیپیسٹی ہے اسے کس طرح انہانس کیا جا سکے. باقی یہ چونکہ ایک صوبائی معاملہ ہے، ہر صوبے کے اپنے مخصوص حالات ہوتے ہیں، اس کے پیش نظر وہ اس میں کچھ گنجائش رکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے حالات کے مطابق اپنے صوبے کی جو ثقافتی سیاسی امپیریٹیوز ہیں اس کی روشنی میں اپنا نظام وضع کریں. لیکن اس کے جو براڈ پیرامیٹرز ہیں وہ یہی ہونے چاہیے کہ ان کا جو کردار ہے، جو ان کی بیسک ان کا رول ہے، وہ کسی طرح سے کم تر نہ ہو پائے، اس کو سب ڈیو نہ کیا جائے، اس کو اوور لیپ نہ کیا جائے، یا اس کے اوپر صوبائی حکومت جو ہے بیجا مداخلت نہ کرے. انہیں فلی امپاور ہونے چاہیے کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر سکیں مقامی مسائل کو حل کرنے کے لیے. اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم چونکہ خود پبلک ریپرزنٹیٹیو ہیں، جو ہماری گورننس دونوں اربن اور رورل، اس کا یہ امپیریٹیو ہو گیا ہے کہ مؤثر لوکل گورنمنٹس قائم کی جائے، ورنہ ایک بہت بڑا کرائسس ہونے جا رہا ہے. دیکھیے شہروں کا جو پھیلاؤ ہے اس کی جو گورننس ہے اب ممکن نہیں ہے کہ وہ صوبائی سیکرٹری بیٹھ کے کر سکے، اور جو وہاں ان شہروں کے مقامی مسائل ہیں، محلوں کے جو صفائی کے مسائل ہیں، جو میونسپل سروسز ہیں، وہ آپ صوبے سے نہیں دے سکتے. وہ ایک مؤثر لوکل گورنمنٹ ہی اربن سینٹرز کے اندر مسائل کو حل کر سکتی ہے. اسی طرح جو رورل ایریاز ہیں وہاں پر بھی اب آپ جائیں تو ہر گاؤں کے اندر آبادی کے پھیلنے سے نکاسی آب کا مسئلہ بن گیا ہے. وہاں پہ گھر گھر لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے اس کے بعد
بیسک جو سروسز ہیں وہ کہاں سے آئیں گی, صاف پانی کیسے آئے گا, وہاں پہ جو سیوریج ہے اس کا نکاس کدھر ہوگا, اس کے اوپر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گلیاں بند کرتے ہیں, کوئی گزرگاہ نہیں دیتا. جو پرانے پونڈس تھے, تالاب تھے, وہ سب بھر چکے ہیں آبادی کے دباؤ کی وجہ سے یا قبضوں کی وجہ سے. تو ان کو بھی اگر آپ نے مقامی سطح پہ دیہات میں, قصبوں میں صفائی کو انشور کرنا ہے, میونسپل سروسز دینی ہے, تو وہ وہاں کے مقامی نمائندے ہی مؤثر طور پہ کر سکتے ہیں. نہ کوئی ایم پی اے کر سکتا ہے, نہ کوئی ایم این اے کر سکتا ہے, اور نہ کوئی اسلام آباد یا صوبائی دارالحکومت میں بیٹھا عہدے دار یا سیکرٹری ان کو ادا کر سکتا ہے. سر ہم نے ابھی پینڈیمک سے نکلے ہیں, پوری طرح سے ابھی نہیں نکل پائے, جس طرح کووڈ-19 میں کو جو ہے وہ ہم نے فیس کیا ہے. تو اس میں دیگر بھی وبائی امراض اور وبائی امراض سے علاوہ سماجی مسائل جیسے مقامی سطح پر مہنگائی ہے, شارٹیج ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں لوکل باڈیز کا رول جو ہے وہ مؤثر ہو سکتا ہے ان چیزوں کو کنٹرول کرنے میں؟ اور ہمارے پاس چلیں پنجاب میں تو لوکل باڈی سسٹم اس پینڈیمک میں نہیں تھا, معطل تھا, جیسے سندھ میں ہے, کے پی میں ہے, تو وہاں پر آپ اس کو کیسے ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ وہ کتنا مؤثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس وقت تو پورے ملک میں ہی تقریباً جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے وہ غیر فعال ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی وبائی مرض کے اندر یا کسی بھی ایسی پینڈیمک کے اندر لوکل باڈیز ہی مؤثر ہو سکتی ہیں, اس لیے کہ اس کی ریچ گراس روٹ تک ہے. اس کے جو نمائندے ہیں وہ کمیونٹیز کے اندر جڑیں رکھتے ہیں, چاہے ان تک کوئی سروسز پہنچانی ہے یا ان کے اندر اویئرنیس پھیلانی ہے. ان دونوں کے حوالے سے جو مین ایجنٹ آف چینج ہو سکتا ہے وہ کسی بھی ایم این اے, ایم پی اے کے نسبت وہاں کا جو مقامی کاؤنسلر ہے, وہاں کا جو مقامی لوکل گورنمنٹ کا نمائندہ ہے, وہ زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے جب پنجاب میں ڈینگی آئی تو اس وقت دیکھا کہ کس طرح مؤثر طریقے سے ڈینگی کا مقابلہ کیا گیا, اور اس کے بعد اس کے فالو اپ میں جو لوکل گورنمنٹس تھیں وہ مسلسل وہاں پہ میونسپل سروسز کے ذریعے صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی تھیں, اسپرے بر وقت ہوتا تھا, جس سے ہم نے ڈینگی پہ قابو پا لیا تھا. لیکن اب جب کہ یہ ہماری لوکل گورنمنٹس نہیں ہیں تو کوئی ادارے ایسے نہیں ہیں کہ جو وہاں پہ اچھا کام کر سکیں. اب ایڈمنسٹریٹر جو لگائے جاتے ہیں وہ سرکاری افسر ہیں, ان کی کوئی پبلک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. وہ آج ہے 6 مہینے بعد نہیں ہے, اس کو وہاں سے کوئی جواب دہی نہیں ہے. لیکن جو مقامی وہاں کا نمائندہ ہوتا ہے اس کو کمیونٹی اکاؤنٹیبل ہولڈ کرتی ہے, اس سے جواب لینا چاہتی ہے, اس سے وہ کارکردگی کے نتائج لینا چاہتی ہے. لہٰذا وہ اس پبلک اکاؤنٹیبلٹی کے عوض اپنی جان مارتا ہے, لوگوں کے لیے وہاں پہ انشور کرتا ہے کہ کوئی بارش ہوئی ہے تو پانی نہ کھڑا ہو, ان کی گلیاں نالیاں صاف ہوں, وہاں پہ وبائی امراض کے لیے جو بر وقت اقدامات ہیں پریونشن کے وہ اٹھائے جائیں. تو اس لیے میرے نزدیک لوکل گورنمنٹس ہی اس قسم کے پینڈیمکس میں سب سے مؤثر ٹیئر آف گورنمنٹ ہو سکتا ہے. ایسا صاحب یہ فرمائیے کہ ہمارے جو لوکل گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں ڈفرینٹ ایئرز میں, جو کہ تحصیل پہ, لوکل لیول پہ, پھر تحصیل میں یا ٹاؤن میں, اور پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ جو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, کیا ہماری اس میں امپلیمنٹیشن اور سروس ڈلیوری کے دوران ایک ان کی کیپیسٹی کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے وہ ہو, سرکاری مشینری کو کیسے یوٹیلائز کر سکیں؟ اور اس حوالے سے اس میں یہ بھی کائنڈلی ایڈ کر دیجئے کہ اس پر سیاسی جماعتوں کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مقامی نمائندگان کے چناؤ میں کیا کرائیٹیریا رکھ سکتے ہیں. جس طرح صوبے اور وفاق میں جو پارلیمانی بورڈ ہوتے ہیں وہ اس کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر جو ہے اس کی کینڈیڈیچر جو ہے وہ فائنل کرتے ہیں, تو مقامی حکومتوں میں کے لیے جو ہے وہ کیسے آپ سوچتے ہیں؟ یہ دیکھیے ابھی حال ہی میں کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوئے ہیں, تو اس میں ہماری جماعت نے بھی پارلیمانی بورڈ تشکیل دیے تھے, جنہوں نے جب اپلیکیشنز آئیں تو اس میں مختلف آپ فیکٹرز دیکھتے ہیں کہ جو امیدوار ہے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی پارٹی سے کمٹمنٹ دیکھیں, پھر اتنا ہی ضروری ہوتا ہے کہ اس کی آپ ونیبلٹی دیکھیں. الیکشن جو ہے وہ الیکشن برائے الیکشن تو نہیں ہوتا نا, آپ ہر پارٹی نے جیتنے کے لیے اس میں حصہ لینا ہوتا ہے, تو کیا اس امیدوار کی اتنی سٹینڈنگ ہے کہ وہ کامیاب ہو سکے. تیسرے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس امیدوار کی شہرت کیسی ہے, اس کا کیا کیلیبر ہے, کیا وہ جیتنے کے بعد پارٹی کے لیے نیک نامی کا باعث بنے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ
پارٹی کے لیے کل کو مشکلات پیدا کر سکے. تو یہ ایک کمپوزٹ ہوتا ہے جس پہ سارے پیمانوں پہ مقامی جو لیڈرشپ ہے اس کی مشاورت سے پارٹیز فیصلہ کرتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اہم شعبہ ہے جس میں اگرچہ پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے وسائل بہت محدود ہیں، ان لائک ٹرکی یا جرمنی جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کو ان کی سیٹوں کے تناسب سے حکومت فنڈ فراہم کرتی ہے کہ وہ پارٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں. ہمارے ہاں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن میرے نزدیک یہ حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کے جو نو منتخب اراکین ہوتے ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ٹریننگ پروگرامز کا اہتمام کرے تاکہ انہیں جو انتظامی معاملات ہیں اور جو لوکل گورنمنٹ کے قوانین ہیں اور لوگوں تک اپنی جو سروسز ہیں انہیں بہتر پہنچانے کے لیے جن سکلز کی ضرورت ہے اس سے وہ آگاہی حاصل کر سکیں. احسن بھائی یہ فرمائیے کہ آپ کو یہ موقع ملا کہ آپ نے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیشن کو بھی ہیڈ کیا ایز اے منسٹر، تو اس میں جو سندھ کا لوکل باڈیز ماڈل ہے اور کے پی کا، پھر بلوچستان کا اور پنجاب، تھوڑا سا یہ ڈفرینٹ ہیں، تو آپ جو ان میں گیپ محسوس کرتے ہیں، پی ایم ایل این کیسے سمجھتی ہے کہ ان گیپس کو جو ہے وہ فلفل کر کے اور اس کو انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے دونوں ٹیئرز کے ساتھ؟ دیکھیے نا، ایک بات تو میں کہوں گا کہ یہ ہر صوبے کی اپنی ثوابدید ہے، چونکہ یہ صوبائی فنکشن ہے کہ وہ اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ جو مناسب سمجھتے کریں. لیکن میرے نزدیک یہ بہت اہم ہے کہ جو بھی لوکل گورنمنٹ کا نظام وضع کیا جائے وہ کسی ایک پارٹی کا نہ ہو، اس کے اوپر نیشنل کنسنسس کیا جائے. دیکھیے ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. جنرل مشرف آئے، انہوں نے ایک نظام بنایا، کسی سے مشاورت نہیں کی، کوئی پولیٹیکل اونرشپ کریٹ نہیں کی، اپنے مطلب کے مطابق ایک نظام ڈیزائن کیا. اس کے بعد وہ نظام جو ہے ان کے جاتے ساتھ ہی کھڑکی سے باہر پھینک دیا گیا. پھر جو پرانا اس سے پری مشرف سسٹم تھا اس کو لے کر آیا گیا. اب وہ آیا، وہ چلا کچھ دیر، اب پی ٹی آئی آئی تو اس نے کہا جی ہم اس کی بجائے اپنا ایک نیا کے پی کا نظام پورے ملک کے اندر رائج کریں گے. بھئی آپ کا اگر ایک کے پی کا نظام ہے تو آپ وہاں پہ اگر وہ اچھا چلا ہے ٹھیک ہے، ضروری تو نہیں کہ وہ پنجاب میں بھی اسی طرح چلے. پنجاب میں لوگوں کو 25 30 35 سال سے اگر ایک نظام کی اویئرنیس ہے، وہاں پہ یونین کاؤنسل کا ایک یونٹ اسٹیبلش ہو چکا ہے. اب آپ اسے پھر ڈسمینٹل کر رہے ہیں اور ڈسمینٹل کر کے نئے اسٹرکچرز کریٹ کر رہے ہیں. لوگوں کو 5 سال تو لگیں گے سمجھنے میں کہ نیا نظام کیا ہے. تو اس طرح کے اگر آپ تجربے کریں گے، کل کو کوئی اور حکومت آئے گی وہ آپ کے نظام کو اٹھا کے باہر پھینک دے گی. تو میرے خیال میں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہر صوبہ لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہے اس کے اوپر آل پارٹیز کنسلٹیشن کرے اور اس پہ ایک براڈ پولیٹیکل کنسنسس ہونا چاہیے تاکہ حکومت کے بدلنے کے ساتھ وہ نظام نہ بدلا جائے. اس نظام کی جتنی کنٹینیوٹی ہوگی اتنے وہ ادارے مضبوط ہوں گے. لیکن اگر ہر حکومت کے ساتھ ایک نیا لوکل گورنمنٹ کا نظام آئے گا تو یہ نظام تو پھر بالکل ہی انفینسی سے کبھی باہر ہی نہیں نکل سکے گا. تو یہ فرمائیے کہ یہ جو بظاہر زیرو ڈرافٹ پنجاب میں اور باقی جگہوں پہ، وہاں پہ جو اس میں منورٹی ریپرزینٹیو ہیں، منورٹیز کے یا لیبر کے اور یوتھ کے، تو ان کا رول آپ لوکل باڈی سسٹم میں یا اس کو اسٹرینتھن کرنے میں کتنا اہم سمجھتے ہیں اور کس طرح کا وہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی کمیونٹیز کو امپاور کر سکیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ پنجاب کے اندر جو بھی نظام بن رہا ہے ہمیں نہیں پتہ کیا بن رہا ہے. پنجاب کے اندر پی ٹی آئی جو نظام بنا رہی ہے وہ ایسے بنا رہی ہے جیسے کوئی ایٹم بم بنا رہی ہے کہ اسے سیکرٹ رکھنا ہے. بھئی آج تک آپ نے اپوزیشن کے ساتھ نہ کوئی کنسلٹیشن کیا ہے نہ اسے شیئر کیا ہے، تو پھر آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ یہ نظام دیر پا ہوگا؟ یہ اتنی دیر ہوگا جتنی دیر آپ کی حکومت ہے، جیسے میں نے کہا اس کے بعد ہی ختم ہو جائے گا. جہاں تک لوکل گورنمنٹس میں مائنورٹیز کی، لیبر کی، خواتین کی امپاورمنٹ کا تعلق ہے تو یہ تو ہر نظام میں، چاہے وہ پری مشرف تھا یا مشرف دور کا تھا یا پوسٹ مشرف جو تھا پی ٹی آئی سے پہلے، ان سب میں، اور ہم نے جو لوکل گورنمنٹ پنجاب میں سسٹم دیا تھا اس کے اندر ایک اور ہم نے ایڈیشن یہ کیا تھا کہ یوتھ کو نمائندگی دی تھی. اب ہماری آبادی جو ہے اس کی زیادہ بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نوجوانوں کے مسائل کو سمجھیں اور نوجوانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کریں. تو ہم نے لوکل باڈیز کے اندر خصوصی نشستیں نوجوانوں کے لیے رکھی تھیں تاکہ نوجوانوں کی آواز بھی ان کی فیصلہ سازی کے اندر آ سکے. تو میرا خیال ہے کہ یہ خواتین، مائنورٹیز، لیبر، کسان اور نوجوان یہ سب اہم طبقے ہیں.
جن کی آواز مؤثر طور پہ ان کی نمائندگی کے ذریعے آتی ہے، لیکن انہیں صرف وہاں پہ سنا ہی نہیں جانا چاہیے، ان کے ذریعے ان کے جو طبقات ہیں جن کی وہ نمائندگی کرتے ہیں ان کے لیے لوکل گورنمنٹس کو اسکیمز بنانی چاہیے، اور اس کے اوپر بھی ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ ان طبقات کے فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے کیا کیا۔ احسن صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی آپ نے لوکل باڈی سسٹم کے حوالے سے ایک نیشنل کنسنسس کی بات کی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میں یہ کنسنسس ہونا چاہیے جو کہ ڈائلاگ کے ذریعے ممکن ہے، تو اس میں بتائیے کہ پی ایم ایل این کا جو نقطہ نظر ہے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کا، اے این پی کا کے پی میں، اور اسی طرح پی ٹی آئی کا، تو ظاہر ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی، اپنی اپنی آئیڈیالوجی ہے، انہوں نے پارٹیز نے اسی آئیڈیالوجی میں اور اسی اپنے لیڈرشپ کے وین میں رہتے ہوئے کام، تو پھر جہاں نیشنل کنسنسس کی بات کی جائے وہاں پر کامن گراؤنڈز ہو کیا سکتی ہیں کہ جن پر جو ہے وہ بات کی جا سکے، کتنا آگے جا سکتے ہیں، کتنا پیچھے آ سکتے ہیں، کن کن چیزوں کو اس فارم میں ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے، کن کو نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ جو بھی ریفارم کریں، جو بھی حکومت ہو، اس کے لیے سب سے انسینٹیو بڑا تو یہی ہوتا ہے کہ کیا اس کی ریفارم دیر پا ہے یا اس کے ساتھ ہی وہ ردی کی ٹوکری میں چلی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق اپنی ذمہ داری کو فلفل کرنا ہے، اور وہ تبھی ہوگی کہ جب آپ ایک براڈ بیسڈ پولیٹیکل کنسنسس لے کر آئیں گے۔ ڈیموکریسی ایکسکلوسیو گورننس نہیں ہو سکتی، ڈیموکریسی تبھی کامیاب ہے جب وہ انکلوسیو گورننس ہو۔ لیکن اگر آپ اپوزیشن کو اور دیگر جماعتوں کو سمجھیں گے کہ وہ اس نظام کا حصہ نہیں ہے، تو یہ ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے آپ جمہوریت کی گاڑی کی ون ویلنگ کر رہے ہیں۔ جمہوریت کے گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک حکومت اور ایک اپوزیشن، لیکن اگر آپ گاڑی کو ایک ویل کے اوپر چلانے کی کوشش کریں گے تو یا آپ کا چلان ہوگا یا آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا۔ تو اس میں سر اب بھی آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں جو ابھی چل رہی ہیں ان کو کیا سٹیپ لینے چاہیے کہ ان کو مزید اور زیادہ جو ہے وہ مؤثر انداز میں پرفارم کرنے کا موقع مل سکے، اور ان کے پاس یہ جو بھی لوکل باڈی سسٹم آئے یا ریپرزینٹیٹیو آئیں ان کے پاس ایک لیجیٹیمیٹ کور ہو، تاکہ کوئی بھی آنے والا جو بھی اقتدار میں آتا ہے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کے عام ٹویسٹ نہ کرے یا ان کو جیسے آپ نے فرمایا اٹھا کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کسی درجے میں الیکشن کمیشن کا بھی فرض ہے کہ وہ چونکہ ان کی اب ذمہ داری ہے بلدیاتی الیکشن کرانے، تو وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیں کہ جو ڈسٹرکٹ لیول پہ یا مقامی سطح پہ انتخابات ہوں گے ان کے حوالے سے ان کی کیا اونرشپ ہے اور اس کے لیے کیا ضابطۂ اخلاق ہوگا۔ لیکن اس سے پہلی بات یہ ہے کہ اب چونکہ نئے انتخابات ہونے جا رہے ہیں مختلف صوبوں میں، تو یہ ذمہ داری ہر صوبائی حکومت کی ہے کہ وہ اپنی صوبائی اسمبلی کی سطح پہ اپنی اپوزیشن کو اور دیگر جماعتوں کو اعتماد کے اندر لے اور اس پہ کنسنسس کریٹ کرے۔ اگر وہ کنسنسس کریٹ نہیں کریں گے تو یہ نظام، میں نے جیسے پہلے کہا، اتنی ہی دیر لاسٹ کرے گا جتنی دیر یہ حکومت لاسٹ کرے گی، اس کے بعد نظام بدل جائے گا۔ تو بار بار نظام بدلنے سے نظام مضبوط تو نہیں ہوگا، وہ کمزور ہی رہے گا ہمیشہ۔ فردر سر آپ اس میں اگر لوکل باڈی سسٹم کوئی بھی آتا ہے، بھلے کسی پہ بھی کنسنسس ہو، تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ان کی پرائرٹیز جو ہیں وہ کیا ہونی چاہیے لوکل باڈی ریپرزینٹ، تاکہ ان کو میکسیمم اپنے جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں یا پبلک ہے ان کو ریلیف دے سکیں؟ دیکھیے اس وقت تو ہم نے حکومت میں جب تھے تو لوکل گورنمنٹس کو ایک اونرشپ دینے کی کوشش کی تھی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی۔ جو ایس ڈی جیز ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، یہ قومی گولز ہیں، یہ بین الاقوامی ایجنڈا نہیں ہے، یہ ہر ملک کی ترقی کا اپنا ایجنڈا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوکل گورنمنٹس کو ایس ڈی جیز کے ٹارگٹس کو میٹ کرنے کے لیے، انہیں اچیو کرنے کے لیے بھرپور طور پہ امپاور کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ جی احسن اقبال صاحب، آپ نے بڑا کمپریہنسو جو ہے وہ لوکل باڈی سسٹم پر جو ہے گفتگو کی، اپنی پارٹی کے نقطہ نظر کی روشنی میں اور اپنی لیڈرشپ کے ویژن کے، تو ہم آپ سے مشکور ہیں اور اجازت چاہیں گے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔
4th of October, we are celebrating UN World Habitat Day. Since 1986, we are celebrating this day for highlighting the issues of urban development, particularly focus on housing for the poor and homeless, integration of slum areas into the urban planning and development. Later, the focus has shifted towards inclusive gender role in urban planning and access to health, water and sanitation facilities and climate change. This year, the focus is on Global Race to Zero campaign. About 70% of global carbon dioxide emissions is coming from urban economic sectors of transport, construction, industrial and energy consumptions. So there is need to understand and discuss that how this transformation toward greener and sustainable cities can be achieved in terms of financial support, technical support, and also how it impacts the urban society. On this day, there is need to discuss that how this zero carbon campaign can be achieved, particularly for the developing countries, because they have limited financial and technical capacities. Furthermore, there is need to understand that how this campaign can impact on urban livelihoods and income resources, jobs and poverty rates, and more importantly, how how institutional support can be achieved particularly for the planning and development of pathways or strategies for greener growth. Food insecurity is one of the major problems facing Pakistan. We know that almost 1/3 of its population at some time of the year faces some form of food insecurity. Now, with this food insecurity, Pakistan also faces a problem of food loss and food waste. Food loss is the loss of food from harvest to retailer, and food waste is a wastage of food from consumers and in household, in businesses, in restaurants. Now, in a country where a significant population is facing food insecurity, I think food loss and food waste is a criminal neglect. And we know that both of these losses and wastage, they do occur in our food systems, in our food production system, in our food consumption system. And that's where sustainable development goal of sustainable production and consumption, that becomes quite important, not only to tackle hunger and poverty, but also to change our mindset and change our behaviors.
Today is the day for International Day of Awareness of Food Loss and Preservation. Food wastage and losses are major issues being faced globally and by every country with huge economic, environmental and social impact. When edible foods are discarded, it's not that the food that is lost. It's wastage of all the inputs required to take food from the farm to the consumer. Table like land preparation, agronomic horticulture practices, water for irrigation, fuel for mechanization, and vehicles for transportation. Similar losses can be calculated due to food losses occurred in processed value added foods manufactured, including cost of production, importing of locally non-available ingredients like food additives, preservatives, packaging and transportation costs, product registration and marketing costs. It has been estimated by the FAO that carbon footprint of food waste is 3.3 billion tons of CO2 equivalent annually. Not only are different polluting fuels used to run production machinery and vehicles, but greenhouse gases are also released by food waste. یہ زمین جس پہ ہم رہ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس زمین کو ہر طرح کی آلودگی سے پاک رکھنا ہمارا فرض ہے، اس لیے کہ زمین سے زندگی جڑی ہوئی ہے اور ہم یہاں سانس لیتے ہیں. جتنی پاکیزہ فضا ہوگی، انوائرمنٹ ہوگا، اتنی بہتر سانس ہم لے سکیں گے. یہ آکسیجن آپ کو جو ملتی ہے، یہ آکسیجن اصل میں اس کا جو منبع ہے وہ یہ ساری انوائرمنٹ ہے، ماحولیات ہے. تو اس کے لیے ہم اگر کام نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی جو زندگی ہے اس کو ختم کر رہے ہیں. اور میں اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کا ہم خیال رکھتے ہیں کہ ہم جلائیں نہیں کوئی چیز ایسی، ہم جیسے کوڑا کرکٹ کو لوگ آگ لگا دیتے ہیں، اس سے انوائرمنٹ کو نقصان پہنچتا ہے. And I would urge all of you to plant as many trees as possible. I would urge all of you to keep this planet clean and green for our future generations, to live a healthy life here. میری آپ تمام پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ اپنے حصے کا ایک پودا لگائیے اور پاکستان سے محبت کا ثبوت دیجیے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک سیف پاکستان بنائیے. اپنے گرد پیش کو پولوشن سے بچائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں پرسکون زندگی گزار سکیں. اپنے آپ کو محفوظ بنائیں، اپنے خاندان کو محفوظ بنائیں، اپنے پاکستان کو محفوظ بنائیں. دعا ہے کہ سلامتی ہمیشہ ہمارا مقدر ہو. لوگ صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس گاڑیاں ہیں، پلیز مینٹیننس کا خیال رکھیں کہ کاربن ایمیشن جتنا کم ہوگا ہمارا ماحول، ہماری آلودگی کم ہوگی. زمین کا احسان ہے ہم پہ، کوشش ضرور کریں اس کا خیال رکھیں. یہ اگر آپ خیال رکھیں گے یہ تو پہلے ہی خوبصورت ہے، مزید خوبصورت ہے. صفائی کا خیال رکھیں، ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، اپنی زمین کی حفاظت کیجیے. اور یہ سب کے لیے اور سب سے پہلے یہ پیغام اور میسج یہ
वेलकम टू Sdtv बुलेटिन। मैं हूं आपकी होस्ट सादिया सिद्दी और आज के बुलेटिन में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ई कॉमर्स पॉलिसीज के बारे में, अफगानिस्तान में होने वाली तब्दीलियों के बारे में, B3W और BRA मंसूबों के बारे में, और आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सैयद अली गिलानी की ज़िंदगी पर एक मुख्तसर रिपोर्ट। मुल्की मईशत की बहाली और तरक्की के सफ़र में इंडस्ट्री का एक बुनियादी किरदार होता है। बैनुल अक़वामी तजारत के नए माहौल में इंटरनेट को एक गैर मामूली हैसियत हासिल हो चुकी है। डिजिटल मईशत और ई कॉमर्स के हवाले से SMEs के लिए बहुत से नए मौके पैदा हो रहे हैं। ये कारोबार जिनकी तादाद 3.2 मिलियन है, ऑलरेडी मुल्क की बरामदात में 25% हिस्सा डाल चुके हैं। आइए इस हवाले से SDPI ने एक वेबिनार मुनक्कद किया, इसमें हम जानते हैं माहिरीन की राय। A lot has already been said. One is really our own motivation to what we would like to get out of a discussion or a series of discussion like this. So as we see it, there's a lot happening and the government has really done very well, as pointed out by Ms. Aisha Moriani as well as Dr. Tawqir Shah. And I think what we can do is to support as best as possible and sort of also reduce duplicity of work here. I'd just like to, thank you for inviting me from the private sector side. I'd just like to start with sort of laying a bit of information out regarding the National E-Commerce Council. This is a spearhead within the National E-Commerce Policy. It was formed on the basis of that and is led by the Ministry of Commerce. And the E-Commerce Policy has 7 pillars. अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल से बचने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी की तरफ से मौसर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। अमरीकी इन्हरा के बाद अफ़गानिस्तान आज वहीं खड़ा है जहां वो 20 साल पहले था। आलमी माहिरीन का मानना है कि अफ़गानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र 90% से ज़ायद लोग ग़ुरबत की लकीर से नीचे चले गए हैं, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की तादाद ज़्यादा मुतासिर हुई है। इस हवाले से आइए देखते हैं हमारे माहिरीन की क्या राय है। Well, actually, a lot have been said about some of the problems which is being faced by Afghanistan. That's true that the situation has developed very fast, and nobody has expected that change would come so quickly. Although the war has been going on in Afghanistan for 20 years, and I think the Americans who invaded Afghanistan way back in 2001. It was a very chaotic entry into war. And I think much more chaotic has been the exit from the war. And if you examine actually what happened over the last 20 years, it gives a very scary situation of Afghanistan. We are just talking as it is happening now. But look actually what is the situation after 20 years of war. And Americans have spending about $1 trillion in the war effort. And look actually what is the condition of the people of Afghanistan over this year. According to reports, 72% of Afghans are living below poverty line. The Dutch foreign minister was here last night. The German foreign minister was here a day before. We are expecting the British foreign minister also. And so our plea to them is that we must continue the international humanitarian development effort over there. Because if we don't, then in any case, there's going to be, a situation where people are going to be running. Already I hear that about, 600,000 people or 650,000 people are internally displaced. गुज़श्ता दहाई से आलमी मंजरनामा जिस तेज़ी से बदल रहा है वो किसी B3W समिट के दौरान मंजर आम पर आने वाला G7 से ढका छुपा नहीं है। मंसूबे का हम पल्ला BRI मंसूबा, जिसे आलमी मुबसरीन चाइना का समझ रहे हैं, किसी हद तक काबिल अमल है और पाकिस्तान का इस हवाले से क्या हिकमत अमली है, आइए हम नज़र डालते हैं हमारे माहिरीन की क्या राय है। It's
it's not a black and white that, you know, this country is our best friend and this country is our rival. We can't engage with them. And I think when we talk about China, and there have been conversations about China in this webinar before I joined, the best example to learn from is China. China doesn't see eye to eye in its geopolitical interests with the United States and vice versa. However, the United States and China are the biggest trade partners in the world. Similarly, the trade between China and India is 10 times the economic partnership that we have, that Pakistan has with China. So I think that it has to be an approach which is engages particular segments of the relationship. One question is that while Pakistan is not part of international treaties for road transport, this is a questioner asking. I guess we are of some treaties, but not all. How Pakistan logistic companies get benefit out of these projects, to connectivity project? Logistic companies. Maybe question is about how logistic companies can benefit from these projects amid Pakistan situation in international treaties. Right. I'm not privy to that treaty. I think there's an international requirement to have your logistic companies or your logistic enterprises moving across the world. There needs to be a international treaty. You should be member of the treaty, and I also guess that we are not part of that treaty. But this question was raised somewhere where Sandaud Sahab and I we were together. But we are not part of that. Now, what to do? I think when we talk of Belt and Road Initiative, or for that matter, B3W, we need to, the most important thing. What is the most important thing in benefiting from these ventures, ambitious ventures of superpowers? For example, if we want to benefit from Belt and Road Initiative, we need to not only develop the capacity to be part of it, but we need to have proper legal framework also. Of course, the logistic companies won't do that. Government of Pakistan is responsible to do that. But we need to enhance, we need to build our capacity with a view to be part of such big ventures. मुस्तकिल मिजाजी की एक और लाजवाल दास्तान जो हिंदुस्तानी बर्बरियत के खिलाफ एक सीसा पिलाई दीवार बनी रही, जिनका नारा हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। कश्मीरी अवाम की आज़ादी के लिए इनकी जद्दोजहद को तारीख़ में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। हम बात कर रहे हैं सैयद अली गिलानी की, जिनको खैराज तहसीन पेश करने के लिए SDPI ने एक वेबिनार मुनक्कद किया है। आइए नज़र डालते हैं। गिलानी साहब, as all of you know, is a leader par excellence, जो कि ह्यूमैनिटी का एक सिंबल थे, और जैसा कि मौजूद कह रहे थे कि वो चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स थे, नॉट ओनली फॉर कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, बट आल्सो फॉर पैलेस्टाइन की बात कर लें, आप म्यांमार की बात कर लें, आप चचनिया की बात कर लें, दुनिया में कहीं भी जुल्म सितम हो रहा था तो वो उसके जो जहाँ पे हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी हो रही थी, तो गिलानी साहब हमेशा उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की और उसके खिलाफ उन्होंने बात की, और लोगों की जो सियासी, समाजी, शख्सी आज़ादी है, नज़रियाती आज़ादी है, उसके वो दाई रहे। Of course, being an intellectual, a deep thinker, scholar, visionary leader, ये सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन जो चीज़ एक उनको बाकी जो लीडर्स हैं उनसे एक मुनफरद करती है, वो ये है कि there was no ifs and no buts in his approach। तो आपको कोई compromise होता नजर नहीं आता। तो उनको वो जिस चीज़ पे वो कायल थे, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, आपको पूरी उनकी जिंदगी में कहीं पे कोई कंप्रोमाइजेस नजर नहीं आए, कोई इफ्स एंड बट्स नजर नहीं आए, और वो सारी जिंदगी उसी पे वो गामजन रहे। In memory of one of the greatest leaders of Kashmir, सईद अली गिलानी साहब की ताज़ियत की रेफरेंस है, और उसके साथ साथ कल रात को हमने शेख तजम्मुल साहब जो एक बहुत बड़े वॉइस थे, लिटरेरी और इंटेलेक्चुअल वॉइस थे, पॉलिटिकल वॉइस, सईद अली गिलानी साहब, हमने बहुत बड़ा एक एसेट यूज किया
आपने SDTV बुलेटिन देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आपकी वैल्यूएबल सजेशंस एंड फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए SDTV। The energy sector of Pakistan is marked with major inefficiencies, financial risks, and misaligned policies. Hence, there is a need to identify the critical factors and how our current policies and international agreements can shape up the future energy and environmental outlook of the country. Pakistan remains one of the top most vulnerable country of climate change impacts. We need to see COVID-19 as an opportunity to bring back the SDGs on track in a timely, efficient manner. We are constrained on resources, and climate-related SDGs are, of course, certainly off track. But this is the time to rethink our production processes and really build systems and processes so that we don't go back to business as usual. Despite nationally determined contribution objectives, climate concerns, and risk of long-term financial locking due to thermal energy resources, the coal capacity of Pakistan has significantly increased over the years. This will most certainly put the country off track to meet its climate goals. Green CPEC should be seen as an initiative where countries such as Pakistan can get to see a lot of knowledge and technology transfer. And of course, when this is embedded in current knowledge systems, it goes a long way in not just helping the public sector but also the private sector to develop a shared understanding around green and clean energy over the longer term. Pakistan has ample physical resource potential of wind and solar. Only a fraction of total power is being generated from renewables. Most important for green CPEC, the share of fossil fuel financing has been decreasing, while the amount invested in renewable energies, particularly hydropower, has been increasing. Considering these potential impacts, greening CPEC seems to be a good way of mobilizing finances by focusing on accelerating investments in green and innovative infrastructure, also in renewable energy, transport, nature-based solutions, agriculture, trade, and so on. It will be timely to see that the fiscal policy or our investment-oriented promotion schemes which we have for the energy sector, they should be certain for our investors in the energy sector so that private enterprise or even those involved in public-private partnerships get to have a certain policy environment in this sector. And of course, investments in green and clean energy require longer-term certainty of policies, which can only come around if fiscal policy does not see frequent changes.
Diversification of financial resources, along with awareness and capacity building in financial institutions, can ensure the availability of green finance and green stimulus. If this is to become a broader trend for Chinese overseas investments, we would need clear and stringent policy guidelines from both China and Pakistan. It would pave the way for clean energy transition in Pakistan. Today, the whole world is celebrating International Literacy Day, and literacy is important not only because it is one of the tools that plays a vital role in intergenerational development and intergenerational movement, but also because this year the theme of this International Literacy Day is that literacy from a human-centered approach through narrowing digital divide, and this is very relevant to Pakistan. In Pakistan, we have seen that apart from millions of children, out of school children, COVID-19 that forced many million more children not to be able to take part in physical classrooms, and that on one hand was a good news for the areas which were deprived of infrastructure, where education could have been taken in classroom, could have been taken through smart devices and digital technology. But on the other hand, it highlighted the inequality and inequity to access to digital services, and I'm talking of 3G and 4G broadband services in many of areas of Pakistan which are either non-functional or not up to the mark, and I'm talking of lack of smartphones and devices in many households, even in metropolitan cities of Pakistan. So government of Pakistan, I'd appeal that today government should take more proactive steps to reduce this digital divide across Pakistan, and take more proactive steps to provide smart devices to those households which require it, either through rationalization of tariff or through other direct and targeted subsidies. Literacy Day reminds us of our commitment towards education-related sustainable development goals under the Agenda 2030. And last year has been particularly difficult with COVID, widening a lot of education and skills inequalities across the globe, but particularly in the developing countries. And it is in times like these that one should remember the leave no one behind value underlying the Sustainable Development Goals, and the fact that we need to put our children back to school, and children who are not connected to the digital nodes, they need to be provided online facility as early as possible to prevent these widening education related inequalities in all their forms. Governments around the world are trying to find innovative approaches to reach out to those who have been left behind, children who could not go back to schools during the various waves of COVID. And it is now
it really calls on the creativity of the private sector as well to come forward and provide support with their ideas, with their creativity to the public sector. It also falls on as a responsibility on many of the civil society organizations, social entrepreneurs who are working in this space to really join hands with the government and come forward and really find out innovative approaches to deliver education at the doorstep of those who either could not go to their schools during these difficult times or dropped out or faced any other issues with regards to affordability and other matters. Coal-based power generation and coal mining, that has some irreversible environmental footprints. Drought in district Tharpakas is happening from decades now. It is not a new phenomenon over there, and it is of course because of climate change. Tharpaka district is ranked lowest in Human Development Index. Marked with highest incidence of poverty, that is 47%, it is even deprived of very basic necessities of life. Major issues that Tharis are facing since decades are lack of water, malnutrition, and no access to education and health facilities. Very sad thing and finding over there, their healthcare facilities are very far off, and during migration, during disasters, they move from one place to another place, and women lose their babies. They are malnutritioned, they do not have proper shelters, they have to sell their livestock on which they are dependent, they lose their crops because of droughts in those areas. In recent years, the discovery of the 7th largest coal reserves in Thar, that is the Thar coal field, have been a game changer that has brought about socio-economic prosperity to the local residents. These developments are going to result in an increase in job creation for the region. More economic opportunities are expected, but these will also lend important health and education benefits to those who are living in this locality. These coal reserves are being exploited to provide cheap sources of alternate energy for economic prosperity for Pakistan under China-Pakistan Economic Corridor. Of course, we can't ignore the air being polluted, water being polluted, land degradation, and ecological distortion and ecological disruption that would occur due to this coal mining and due to this coal-based power generation. This substantial investment in coal mining and power plants is not only the major source of mounting emissions of greenhouse gases in the country, along with large environmental and social costs, but also a substantial risk to Chinese investment. We believe that China and Pakistan, through their renewed commitments to renewable energy, they can create a win-win situation here by greening and cleaning the energy generation projects up under CPEC and making the best use of available technologies that China now has
for cleaner and greener energy generation. Recently, China has announced to scale up its intended national determined contributions by adopting more vigorous policies and measures. It has also announced to have CO2 emissions peak before 2030 and achieve carbon neutrality before 2060. Pakistan, on its end, has recently approved Alternate and Renewable Energy Policy 2019. The policy identifies that the country needs to have a 20% renewable energy generation capacity by 2025 and at least 30% by 2030. Now, the pathways to cleaner and green energy are, of course, many, but the most immediate ones are, of course, in my mind, one is the fiscal and regulatory certainty. We need to have policies which are there for the medium to longer term, so that both private sector and public sector can work hand in hand, and they understand the benefits of doing this together. Second, of course, there has to be a shared vision at our parliament level, at the civil service level, at the regulatory institutions who are involved in facilitating the investment in clean and green energy. Pakistan can actually make a paradigm shift in its energy generation. It is about time that both the countries, under their renewed pledges for renewable energy, they get together and they try to see that how a clean and green recovery is possible, whereby we can shift from coal-based power generation to alternative and renewable energy generation under CPEC, and it's quite possible. And this is what is in the medium to long-term planning of both China and Pakistan. It is apparent to realize that the energy cooperation and response to the twofold challenges of climate change and clean and green energy security is a mutual aspiration of both countries. And due to the current prominence of CPEC, we feel that the time is right to reach out and forge new alliances for mutually beneficial progress.